بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہتری کی بجائے خرابی کی طرف ماحول جا رہا ہے۔ امریکہ نے اعلان کر دیا ہے پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے پیر کے دن ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر دی جائے گی، کوئی بھی جہاز آنے جانے نہیں دیا جائے گا۔ اور ایک اور بڑے پلیئر ترکیہ کی اب بیچ میں انٹری ہو گئی ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے ایسا خطرناک بیان دیا ہے جس کے بعد اب ماحول مزید کشیدہ ہو چکا ہے، اور انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو چھوڑیں گے نہیں۔ عرب میڈیا پوری تفصیل سے ان کا بیان چلا رہا ہے۔ پھر 48 گھنٹے اس لیے بھی اہم ہو گئے ہیں کہ فوری طور پر محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ شہباز شریف سعودی عرب پہنچے۔ اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے میری نظر میں سب سے عام ہے طیب اردوان کا بیان۔ ترک صدر نے مذاکرات ناکام ہونے پر اسرائیل پر حملے کی دھمکی دے دی ہے۔ یہ اب میڈیا ہائی لائٹ کر رہا ہے، یہ الفاظ طیب اردوان کے ہیں، اور بڑے بڑے میڈیا کے لوگ اب اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ تو براہ راست اسرائیل پر نہ صرف حملے کی بلکہ قبضے کی دھمکی ہے، کیونکہ طیب اردوان کے بیان سے چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ناکام ہوتے رہے تو اسرائیل کو اس کی اوقات یاد دلا دیں گے، طیب اردوان نے کہا ہے۔ پوری ڈیٹیل میں باقاعدہ انہوں نے حملے کا بھی ذکر کیا ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو موجودہ دور کا ہٹلر قرار دے دیا۔ کہا اسرائیل پر حملے کی دھمکی بھی ہے، یعنی قرار دے کر اسرائیل پر حملے کی دھمکی بھی دی، اور کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ناکام ہوتے رہے تو اسرائیل کو اس کی اوقات یاد دلا دیں گے۔ عرب میڈیا رپورٹس کا کہنا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ فلسطینی قیدیوں کو سزائے موت دینے کا اسرائیلی فیصلہ اور ہٹلر کی یہودی مخالف پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف فلسطینیوں کے لیے سزائے موت کا نفاذ قانون کو نسل پرست فاشزم کے اعلی کار میں بدل دیتا ہے۔ ترک صدر نے نیتن یاہو کو ہٹلر قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے سیز فائر کے دن بھی سینکڑوں لبنانی قتل کیے۔ ہم اسرائیل میں ایسے ہی، یہ سنیے گا ذرا غور سے، ہم اسرائیل میں ایسے ہی گھس سکتے ہیں جیسے لیبیا اور کاراباخ میں داخل ہوئے تھے۔ یہ پہلے ترکیہ کر چکا ہے، تو کہہ رہے ہیں ہم اسرائیل میں ایسے ہی گھسیں گے، یعنی قبضہ ایک طرح سے اسرائیل میں گھس جائیں گے جیسے ہم لیبیا میں کر چکے ہیں، کاراباخ میں کیا ہے اپنے دفاع کے لیے۔ رجب طیب اردوان نے مذاکرات ناکام ہونے پر حملے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو اس کی جگہ دکھائیں گے کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ اچھا، یہ جو کاراباخ اور لیبیا کا انہوں نے ذکر کیا، اس میں انہوں نے ایک بفر زون بنایا تھا، یعنی اپنے بارڈر سے اندر جا کر لیبیا اور کاراباخ میں کہ وہاں سے دہشت گردی نہ ہو تو اپنی فوجیں اندر داخل کر دی تھی، اس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں۔ پھر رجب طیب اردوان نے کہا غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں بے رحمی سے مارے جانے والے 72,000 شہریوں میں سے اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ ہمارے پڑوسی شام میں 13.5 سال کی خانہ جنگی میں جن لوگوں نے سب سے زیادہ قیمت ادا کی وہ بھی خواتین اور بچے تھے۔ ترک صدر نے کہا کہ 2 مارچ سے لبنان میں شہری رہائشی علاقوں پر اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے 12 لاکھ لبنانیوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ ان حملوں میں 1500 سے زیادہ لبنانی بہن بھائی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ 4700 زخمی ہوئے۔ جس دن جنگ بندی کا اعلان کیا گیا، اسرائیل نے 254 لبنانیوں کو بے دردی سے قتل کیا۔ خون اور نفرت میں اندھا ہو کر نسل کشی کا یہ نیٹ ورک معصوم بچوں اور عورتوں کو قتل کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہفتے کے روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ترک صدر رجب طیب اردوان کو امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی جنگ بندی سے متعلق ان کے حالیہ بیان پر سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ اسرائیل اور ایران میں اس کے علاقائی ہم نواؤں کے خلاف لڑائی جاری رکھی جائے گی۔ یہ کہہ رہے ہیں اپنی لڑائی ہم جاری رکھیں گے۔ نیتن یاہو نے کہا میری قیادت میں اسرائیل ایران کی دہشت گرد حکومت اور اس کے حواریوں کے خلاف لڑنا جاری رکھیں گے۔ اب حواریوں میں وہ ترکیہ کو شامل کر رہے ہیں کہ جی ایران کے ساتھ ہم ان کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ اور اردوان کے خلاف انہوں نے بات کی اور کہا کہ برخلاف اردوان کے جو انہیں پناہ دیتا ہے، دہشت گردوں کو ان کے بقول، اور اپنے ہی کرد شہریوں کو قتل کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ اپنی الف گفتگو کے دوران ترک صدر اردوان نے اس بات پر بھی زور دیا تھا کہ کسی بھی صورت میں اس جنگ بندی پر سمجھوتہ نہیں کیا جانا چاہیے، اور کہا کہ ترکیہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اپنا بھرپور تعاون فراہم کرے گا۔ ترکیہ جو اسرائیل کا سخت ترین ناقد ہے، مصر اور پاکستان کے ساتھ مل کر اس تنازع میں جنگ بندی کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں کا حصہ رہا۔ ابھی تک جنگ بندی تو اپنی جگہ نظر آتی ہے، لیکن نامعاہدہ ہوا ہے۔ سیز فائر کے بارے میں اب خدشات ہیں، کیونکہ پاسداران انقلاب نے کہہ دیا ہے کہ جیسے ہی امریکی جہاز یہاں پر آئے، انہوں نے کوئی ہماری بندرگاہ کو روکنے کی کوشش کی، جہازوں کو کچھ کرنے کی کوشش کی تو ہم ان کو تباہ کر دیں گے۔ اور یہ نہیں کہ کوئی ایک بندرگاہ، اب ساری بندرگاہیں جائیں گی، خلیج کی ساری بندرگاہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ معاملہ اور زیادہ گمبھیر ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، خطرناک ہو رہا ہے۔ پھر دوسری طرف اس ساری صورتحال کو بھانپتے ہوئے کہ جنگ پہلے سے بھی زیادہ شدید ہو سکتی ہے،
لگتا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے شہباز شریف صاحب کو فوری بلا لیا ہے۔ آئندہ 48 گھنٹوں میں سعودیہ شہباز شریف پہنچ رہے ہیں اور یہ ہنگامی دورہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے سعودی عرب کے دورے کی دعوت شہباز شریف کو دی گئی ہے، جس کے پیش نظر وہ آئندہ 48 گھنٹوں میں ریاض روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی اعلیٰ قیادت کے درمیان ملاقات میں بہت سے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بات کریں گے۔ امریکہ ایران کے اسلام آباد مذاکرات کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ پہلا دورہ ہے اس کے بعد کسی بھی ملک کا، اور اس میں ہر طرح سے مالی تعاون، دفاعی تعاون، ان سب پر بات ہونی ہے۔ اور شہباز شریف کے ساتھ فیلڈ مارشل آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ہوں گے، اور پھر اس کے بعد وزیر خزانہ محمد اورنگزیب دورہ امریکہ سے واپس آنے کی صورت میں بھی وفد میں شامل ہوں گے اور وہ بھی ساتھ جائیں گے۔ اب اس میں اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے، تیل کی قیمتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ جو ہی یہ پیر کے دن اگر امریکہ یہ کوشش کرتا ہے تو جنگ چھڑ جائے گی، پہلے سے زیادہ پھیل جائے گی۔ یعنی امریکہ اگر بندرگاہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے آمد و رفت کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے ایران کی، اور پھر تیل کی قیمتیں اور بڑھیں گی، کیونکہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے جہاز نہیں آ جا سکتے تو کسی کے بھی نہیں آئیں گے۔ یعنی اس سے تو پوری دنیا میں اور بڑا بحران پیدا ہوگا کہ پہلے کچھ جہاز اگر آ رہے تھے، سمجھے ایرانی جہاز ہی کہیں سپلائی کر رہے تھے، تو اب وہ بھی نہیں جائیں گے تو قیمتیں تو اور بڑھیں گی، کہ جہاں سپلائی ہو رہی تھی تیل کی وہ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اب ٹرمپ کو یہ سمجھ آئی کہ جنگ میں سے تو فائدہ نہیں نکل سکا، الٹا نقصان ہوا ہے۔ اور اس میں اب ہو یہ رہا ہے کہ ایران پہلے سے زیادہ تیل بیچنے لگ گیا ہے جتنا وہ پہلے بیچ رہا تھا، پابندیاں اپنی جگہ تھیں، لیکن اب جنگ کے بعد تو پہلے سے زیادہ تیل بیچنے لگ گیا۔ تو اب ان کو ریئلائز ہو رہا ہے کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا مکمل طور پہ بند کر دو، اس سے اب اور بحران نظر آ رہا ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، اور پاکستانی فوج کا دستہ، پاکستان کے علاقہ طیارے اور عملہ پہلے ہی سعودی عرب میں موجود ہے، تو صورتحال بڑی عجیب ہے، اور کوئی ایک چنگاری یہ آگ کو بہت زیادہ پھیلا سکتی ہے، کیونکہ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ سیز فائر ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی۔ اب پاکستان بڑی کوشش کر رہا ہے کہ جس طرح سے یہ سیز فائر ہوا ہے اس کو کم از کم ایکسٹینڈ کیا جا سکے، کوئی اور کوششیں جاری رکھی جا سکیں اور کوئی بریک تھرو مل سکے۔ پاکستان کی کوشش اپنی جگہ ہے۔ اسی میں یہ خبر آئی ہے کہ چین نے ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور چین کے وزیر دفاع ایڈمرل ڈونگ جون کا بیان ہے، ہم دنیا میں امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہیں، ہم مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمارے بحری جہاز آبِ ہرمز کے پانیوں میں آمد و رفت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب جب چین کے بھی جہاز آ جا رہے ہیں، اگر امریکہ نے ان کو روکا، امریکن جہاز نے رشیا کے، چائنا کے جہاز روکے، تو پھر یہ تو چین اور رشیا براہ راست آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ سوچیے کتنی خوفناک صورتحال ہوگی کہ ان کے جہازوں کو بھی اگر روکتا ہے امریکہ تو پھر کیا بنے گا۔ ایران کے ساتھ ہمارے تجارتی اور توانائی کے معاہدے موجود ہیں جن کا ہم احترام کریں گے، چین کی وزارت دفاع کہہ رہی ہے، اور انہیں پورا کریں گے۔ کہہ رہے ہیں جو ایران کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں وہ رہیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم دیگر فریقین سے بھی توقع کرتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں مداخلت سے گریز کریں، ہمارے جو جہاز آ جا رہے ہیں خبردار ادھر نہ دیکھنا۔ آپ نے ہرمز پر ایران کا کنٹرول ہے اور یہ ہمارے لیے کھلی ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں ایران کا کنٹرول ہے، ہمارے لیے کھلی ہے، ہم آ جا رہے ہیں، تو باقی اس کے بیچ میں نہ آئیں۔ یہ انہوں نے ایران کو بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کے ساتھ امریکہ کو بھی بتا دیا ہے۔ تو اس سے آپ سوچئے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے۔ پھر ایران سیکس ٹو ڈکلیئر ترکی نیو اینیمی، ٹرکش فارن منسٹر، کہ جی اب وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں اس دشمن بنا رہا ہے اسرائیل۔ ایران کے بعد ترکیہ کے وزیر نے کہا ہے، ان کے وزیر خارجہ نے بات کی ہے۔ تو یہ سب ہو رہا ہے، اور دیکھیے پاکستان میں کتنا نقصان ہو رہا ہے صرف اس بیان سے کہ اب تیل کی ترسیل پھر بند ہونے لگی، امریکہ بھی اس میں آ گیا ہے۔ اس پر PSX پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی دیکھی گئی ہے اور مارکیٹ 3% گر گئی۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ کیا حالات بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ پہلے ہی پاکستان بڑی مشکل میں ہے معاشی طور پر، میں نے آپ کو بتایا لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے، پیٹرول کی قیمت کا پتہ نہیں کیا بنے گا، گیس کرائسس پہلے ہی آ چکا ہے، تو ایک عجیب صورتحال ہے اس وقت ملک میں۔ اللہ حافظ۔